السلام علیکم ڈیئر ویورز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایس لا لرننگ۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام وکلاء برادری کے ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ ایک اپڈیٹ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 7 جولائی 2025 کو جناب اعلیٰ ایک بہترین پوائنٹ آف ویو کو لے کر سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ جناب اعلیٰ ایک موضوع لیٹر پر جاری کیا گیا، جس کے مطابق قانونی اصلاحات میں اپڈیٹس کے حوالے سے جو تجاویزات اور سفارشات پیش کی گئیں، اس میں جناب اعلیٰ پوائنٹ آف ویو کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ محترم جناب، مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو بہترین صحت اور روح میں پائے گا۔ برائے کرم اپنے عنوان والے خط کا حوالہ دیں اور میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی کی جانب سے ایسی تجاویز و شفاشات پیش کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں جو ہمارے خیال میں ہماری عدالت نظام کے حالات اور کارکردگی میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی۔ ہمارے قانونی نظام کو مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے، خاص طور پر دیوانی اور فوجداری مقدمات کے حل اور طویل تاخیر کے حوالے سے۔ انصاف تک رسائی کو بڑھانے اور مدعیان پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہم درج ذیل تجاویز پیش کرتے ہیں۔ خاندانی تنازعات ہیں، اس سمیت تمام سیول کے لیے پہلے ری وزٹ کے طور پر ثالثی اور تنازعات کے حل کو تیزی سے جناب کرنے کے لیے جناب مقدمات کے بیک لاگ کو کم سے کم کرنے کے لیے تمام سیول کامرشل اور خاندان سے متعلقہ معاملات کے لیے ایک ثالثی کو اپنے پہلے آپشنز کے طور پر حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے۔ ثالثی تنازعات کے حل کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوتا ہے اور اس کا ادارہ سازی ہمارے عدالتوں پر دباؤ کم کرنے کا جبکہ ایک زیادہ ہم آہنگ قانونی ماحول کو فروغ دے گا۔ اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ثالثی کے لیے قانونی برادری کی حمایت کو فروغ دینے کے لیے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ثالثی مرکز قائم کر رہا ہے اور ساتھ ہی ملک بھر میں 1000 سے زیادہ وکلاء کو تربیت دے رہا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ثالثیوں کی تربیت یعنی 5 روزہ کورس کی پہلی کھپ 21 جولائی 2025 سے شروع ہو رہی ہے۔ سیکنڈ، عدالتیں 1 سال کے اندر مقدمہ کا فیصلہ کریں۔ مقدمات کے حل میں غیر معمولی تاخیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم یہ پالیسی تجویز کرتے ہیں کہ تمام مقدمات جو دیوانی ہیں فوجداری ہیں عدالتوں کے ذریعے ایک ہی وقت میں حل کیے جائیں۔ اور جناب اعلیٰ اس میں بتایا گیا کہ فعال کرنے کا جو سال کا جو معاملہ ہے، یہ اقدام مقدمات کی تکمیل کے لیے ایک واضح ٹائم لائن فراہم کرے گا، اس طرح اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انصاف میں تاخیر نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ عدالتوں کی ماڈل کورٹس میں تبدیلی۔ ہم پہلے مرحلے میں تمام سیول اور فوجداری عدالتوں سے نصب کو ماڈل کورٹس میں تبدیل کرنے کی سفارش کرتے ہیں جو فوجداری کیس، فیملی کمرشل کے اور 2 سال سے زائد پرانے کیسز کو ترجیح دیتے ہوئے بغیر کسی التوئی کے دیے گئے شیڈول پر مقدمات کی سماعت کریں گے۔ ان عدالتوں کو جدید سہولیات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ ہنرمند افراد اور کیس کے سماعت کو تیز کرنے کے لیے ہموار طریقہ کار اور اس بات کو یقینی ہونا چاہیے کہ وہ پورے قانونی نظام کے لیے کارکردگی کی مثال بنیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4 میں جناب ریکویسٹ کی گئی کہ ڈیٹا بیس کی نگرانی اور کارکردگی کی تشہیر نظام کا قیام۔ عدلیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم ایک مرکز ڈیٹا بیس کے قیام کی تجویز پیش کرتے ہیں جو کہ اعلیٰ اور ماتحت عدالتوں دونوں کی ترقی کرے گا اور کارکردگی پر نظر رکھے گا۔ یہ نظام شفاف تقسیم میں سہولت فراہم کرے گا، رکاوٹوں کی نشاندہی کرے گا اور انصاف کی فراہمی میں مسلسل بہتری کی اجازت دے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 میں بتایا گیا کہ معاشی طور پر پسماندہ افراد کو قانونی امداد کی فراہمی۔ یہ صرف ہے کہ تمام مدعیان کو قانونی نمائندگی تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ان کی مالی حیثیت کچھ بھی ہو، ہم تجویز کرتے ہیں کہ عدالتیں ان لوگوں کو قانونی امداد فراہم کریں جو قانونی مشاورت کے متحمل نہیں ہیں۔ متعلقہ بار ایسوسی ایشن، بار کونسل اور ججز کی سفارش کی بنیاد پر عدالتوں کے ذریعے جناب وکلاء کا ایک طلب برقرار رکھا جائے جہاں سے کام کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے تناسب کی بنیاد پر مقدمات مختص کیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں درخواست کی گئی کہ جناب عدم تشدد کے جو مجرموں اور نوجوان مجرموں کے لیے ضمانت اور پروٹیکشن جو بھی اس کے حوالے سے ہے، ہم پرزور مشورہ دیتے ہیں کہ ان کے افراد خاص طور پر پہلی بار مجرموں اور غیر مشترکہ جرائم کے ملوث کو جہاں بھی ممکن ہو ضمانت پر رہا کرنا چاہیے سوائے جو انتہائی حالات ہوں ایسے
کہ ایسے افراد کو حراست میں رکھنا غیر شعوری مشکلات کا باعث بنتا ہے اور اس مقدمے سے پہلے اس کی سزا یا ایک شکل سمجھا جا سکا ہے۔ مزید برآں جن بچوں پر جرائم کا الزام ہے انہیں حراست میں نہیں رکھا جانا چاہیے اور بحالی کے متبادل اقدامات پر غور کیا جانا چاہیے۔ ہم تجویز پیش کرتے ہیں کہ نوجوانوں اور پہلی بار مجرموں کو قید میں ڈالنے کی بجائے ان کو پروبیشن پر رہا کرنے پر غور کیا جائے۔ اس سے افراد کو معاشرے میں دوبارہ ضم ہونے اور مثبت کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ جیلوں پر مجموعی بوجھ کو کم کیا جائے اور انصاف کے لیے بحالی کے طریقہ کار کو فروغ ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 7 میں درخواست کی کہ جناب اعلیٰ قومی زندگی میں خواتین کی شمولیت ہے، اس حوالے سے کہ خواتین قومی آبادی کا 50% سے زیادہ ہیں، لیکن قومی زندگی اور انصاف اور ادارے میں ان کی شرکت بخصوص افرادی قوت کے 5% سے بھی کم ہے، جس کے نتیجے میں 45% آبادی مساوی موقع کی کمی کی وجہ سے خارج ہیں۔ لہٰذا ججوں کے تمام عہدوں بشمول اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ساتھ وزارتی عملے میں خواتین کے لیے کم سے کم 30% نشستیں مختص کی جائیں۔ یہ اقدامات جناب المثبت ضمنی امتیاز پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 34 کے مطابق ہیں۔ اس سے نہ صرف اضافی مساوات کو فروغ ملے گا بلکہ متعلقہ مکانات کے ساتھ فیصلہ سازی کے عمل کو بھی تقویت ملے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ اصلاح ہمارے عدالتی نظام کے کام کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گی، ایک زیادہ مؤثر اور قابل رسائی قانونی عمل کو فروغ دے گی اور تمام شہریوں کے لیے ان کی سماجی و اقتصادی پس منظر سے قطع نظر اور انصاف پسندی کو فروغ دے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ کمیشن ان سفارشات پر سوچ سمجھ کر کے جناب اعلیٰ کو غور و فکر کرے گا اور ایک بیان جاری کرے گا اور ہمیں پاکستان کے قانونی مناظر نامے میں بامعنی بہتری لانے کے لیے جناب اعلیٰ جاری کوششوں میں پاکستان کے لا اینڈ جسٹس کمیشن کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں۔ اس معاملے پر آپ کے وقت اور توجہ کا شکر گزار۔ آپ کا مقصد بیرسٹر محمد سرفراز علی میٹرو ASC صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی کی جانب سے جناب اعلیٰ لکھا گیا ایک خط جو کہ قانونی معاملات میں جناب تجویزات کے حوالے سے ہے۔ جناب جسٹس یحییٰ آفریدی عزت مآب چیف جسٹس پاکستان چیئرمین جناب اعلیٰ JCP سپریم کورٹ بلڈنگ کنسٹیٹیوشن ایوینیو اسلام آباد، جناب اعظم نذیر تارڑ عزت مآب وزیر قانون حکومت پاکستان پاک سیکرٹری پاکستان اسلام آباد، ان سب کو کاپی پہنچا دی گئی ہے اور جناب علیہ بہترین پوائنٹ یہ ہوئے ہے بات وہ میں بتا دوں کہ وکلا برادری کے لیے ان تمام پوائنٹ کا وہ بتانا اور پیش کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست میں امن و امان کے حوالے سے ہمیشہ وکلا آگے خدمت گزار رہے ہیں اور سرفراز ہیں مطلب کی جانب سے جناب اعلیٰ صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے یہ پوائنٹ آف ویو ویلڈ ہیں اور ان ویلڈ پوائنٹ آف ویو پر اگر کام کیا گیا تو انشاءاللہ انصاف کے تقاضے بہترین طریقے سے حل کیے جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سرفراز ہیں